السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عادیات کو ہجے اور ربا کے ساتھ پڑھیں گے اور تجوید کے کچھ ضروری قواعد بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اور آنے والی آیت کو ہم کس طرح ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ایک آیت کو دوسری آیت میں ملانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور وہاں پر تجوید کے کیا احکام جاری ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ اس لیے آپ سبق کو پورا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ اگر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تینوں الگ الگ پڑھا ہے، یعنی میں نے جو ہے فصل کر کے پڑھا ہے، یعنی جدا جدا کر کے پڑھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تینوں کو بھی ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ تو اس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اور آیت کو ایک ساتھ ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی کسی دن بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دو صورتیں میں نے بتائی ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آیت کو تینوں کو الگ الگ پر پڑھنا، اور پھر دوسری صورت بتائی تھی کہ تینوں کو ہم ایک جگہ بھی ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، ہجے، واو لام زبر ول، عین کھڑا زبر عا، والعا دال زیر دی، والعادی یا کھڑا زبر یا، والعادیا تا زیر تی، والعادیاتی ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحن وقف، ضبحا۔ قواعد سن لیجئے، واو کو ہم لام میں ملائیں گے اور یہاں پر جو ہے حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر عین کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دال متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ضاد کو ہم با میں ملائیں گے اور ضاد کو ہمیں پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ آپ حضرات نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھے یا نہیں سنے تو سن لیجئے۔ 7 جو حروف مستعلیہ ہیں وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف وہ ہیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر نیچے کوئی سی بھی حرکت، زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی ہو، یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ان کو یاد کر لیجئے، اور اس قاعدے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ضاد کو ہم با میں ملائیں گے، اور یہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ جو ہے ظاہر کرنا پڑتا ہے، تو ہم ضاد کو با میں ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کون سا ہوگا؟ قلقلہ صغیرہ۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو قلقلہ صغیرہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا قلقلہ۔ اور اگر حروف قلقلہ کلمے کے آخری حرف پر آ جائیں اور اس پر کوئی حرکت ہو، پھر اس کو ساکن کیا جائے تو وہاں پر جو ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ اور اگر قلقلہ
قلقلے کے حروف اگر مشدد ہوں پھر وہاں پر وقف کیا جائے تو وہاں پر قلقلہ اکبر ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں قلقلے کی جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا اور ہا کے اوپر 2 زبر ہیں، اس لیے ہم یہاں جلدی اس کو پڑھیں گے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف جو ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا، جیسے کہ میں نے آج ہی دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ وقف بالابدال 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو کلمے کے آخر میں اگر 2 زبر آ جائیں جیسے کہ یہاں پر ہیں تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر گولتا آ جائے تو ہم اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے والی صورت کے اندر آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم ہا کو ایک الف سے بدل دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے پوری آیت؟ والعادیات ضبحا، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں آگے والی آیت میں تو پھر یہاں پر جو ہے ہم اکفا کا قاعدہ کریں گے، اس طرح پڑھیں گے ضبحا فالموریات قدحا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ گنہ ہی کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم اکفا کا قاعدہ کریں گے۔ فا کو ہم لام میں ملائیں گے، ہجے سن لیجئے پہلے، فا لام زبر فل، میم واو پیش مو، فل مو، را زیر ری، فل موری، یا کھڑا زبر یا، فل موریا، تا زیر تی، فل موریاتی، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن، وقف قد حا۔ فا کو ہم لام میں ملائیں گے اور یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ میم کو ہم واو ساکن میں ملائیں گے، میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے۔ را کے نیچے زیر ہے، متحرک ہے، را جلدی پڑھیں گے لیکن باریک پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کے بعد دال ساکن ہے، اس لیے ہم قاف کو دال میں ملائیں گے اور یہاں پر جو ہے قلقلہ صغیرہ کریں گے، اس لیے کہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب ہم ہا پر وقف کر دیں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، ٹھیک ہے، 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ پوری آیت پڑھیں گے فالموریات قدحا، وقف کریں گے تو، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی قاعدہ پایا جائے گا یہاں پر بھی، یعنی یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ اخفا کا قاعدہ پایا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا۔ فا کو ہم لام میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم پہلے ہجے کر لیتے ہیں۔ فا لام زبر فل، میم پیش مو، فل مو، غین یا زیر غی، فل مغی، را کھڑا زبر را، فل مغی را، تا زیر تی، فل مغی راتی، صاد با پیش صبح، حا دو زبر حن، صبحن، وقف صبحا، فالمغیرات صبحا۔ قواعد سن لیجئے، فا کو لام میں ملائیں گے، یہاں پر بھی جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ میم متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ غین کو ہم یا میں ملائیں گے، غین کو موٹا پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے، اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے یا مدہ آنے کی وجہ سے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس را کے اوپر کھڑا زبر یا زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور صاد کو ہم با میں ملا دیں گے اور یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغیرہ۔ اور ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے ہا پر تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا،
اگر آپ آیت کو اگلی آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اکفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے پوری آیت؟ فالمغیرات صبحا، ملا کر کے پڑھیں گے فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فآ، ثا را زبر ثر، فآثر، نون زبر نا، فآثرنا، با زیر بی، ہا کڑا زیر ہی، بھی، فآثرن به، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن، وقف نقعا۔ قواعد بالکل آسان ہے، فا کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، حمزہ بھی متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا کے بعد میں را ساکن ہے، اس لیے سا کو ہم را میں ملا دیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ نون متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، با متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس لیے ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہ کھڑا زیر جو ہوتا ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے کھینچ کر کے پڑھنے میں۔ نون کو ہم قاف میں ملا دیں گے اور یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغیرہ، کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ عین کو جلدی پڑھیں گے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، صحیح ہے؟ اب پوری آیت کس طرح پڑھیں گے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، آگے والی آیت میں ملا کر پڑھنا ہے تو نَقْعًا فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں پر بھی جو ہے اکفا کا قاعدہ پایا جائے گا، تنوین کے بعد فا حروف اکفا میں سے ہے۔ ہجے بالکل آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قواعد سن لیجئے، فا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، واو متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، سین کو ہم طا میں ملائیں گے، سین کو سیٹی کی طرح آواز نکال کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف صفیریہ میں سے ہے، حروف صفیریہ 3 ہیں، زا سین صاد، تو ہم سین کو ہم طا میں ملائیں گے، اس لیے کہ طا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اور طا کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ نون متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، با متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیم کو ہم میم میں ملا دیں گے اور عین کو بھی جلدی پڑھیں گے، لیکن جب یہاں پر وقف ہوگا تو پھر وقف بالابدال ہوگا۔ پوری آیت پڑھیں گے، فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ملا کر کے پڑھیں گے اس طرح، جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اس سے پہلے والی آیات میں جب ہم ملا کر کے پڑھ رہے تھے تو اکفا کا قاعدہ پایا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر آیت نمبر 5 میں جو قاعدہ پایا جائے گا وہ اظہار کا پایا جائے گا، اس لیے کہ 2 زبر کے بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے جبکہ ملا کر کے پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو نون میں ملائیں گے اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون میں جو ہے ہم غنہ کریں گے، دوسرے نون کو لام ساکن میں ملا دیں گے، اور یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ حمزہ کو ہم نون میں ملا دیں گے اور نون ساکن کے بعد سین آنے کی وجہ سے نون ساکن میں جو ہے ہم اکفا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا کیا جاتا ہے۔ سین کو سیٹی کی طرح آواز نکال کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ نون متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر ہے یعنی لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، را کو ہم با میں ملائیں گے اس لیے کہ با مشدد ہے، را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے اس لیے دوسرے با کو ہم جلدی پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اس لیے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، کاف متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے،
نون کو ہم واو میں ملائیں گے اور نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے۔ دال کے اوپر دو پیش ہیں، جلدی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور پائی جا رہی ہے، قلقلہ۔ حروف قلقلہ جب کہ متحرک ہو اور اس کو ساکن کیا جائے تو پھر قلقلہ کبیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وقف جو ہو رہا وقف بالاسکان ہو رہا ہے، اور قلقلہ جو ہو رہا ہے وہ قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر مد بھی پایا جا رہا ہے۔ واو مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ مد عارض کو 1 2 3 الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پوری آیت اس طرح پڑھیں گے، ان الانسان لربه لکنود۔ اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ ادغام کا قاعدہ پایا جائے گا۔ کس طرح پڑھنا ہے پھر؟ لکنود وَإِنَّهُ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو نون میں ملا کر کے پڑھیں گے، اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ دوسرے نون کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ عین متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ زال کے اوپر کھڑا زبر ہے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لام اور کاف دونوں متحرک ہیں، ان کو جلدی پڑھا جائے گا۔ لام اور شین یہاں پر بھی متحرک ہیں، جلدی پڑھیں گے۔ ہا کو ہم یا میں ملا دیں گے، ایک الف کے برابر ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے۔ جب دال پر ہم وقف کر دیں گے، یعنی دال کو ہم ساکن کر دیں گے، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، جیسے کہ اوپر بتایا تھا میں نے، یہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا، اور جو مد ہوگا وہ مد عارض ہوگا، جس کو 1 2 3 الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آگے والی آیت میں ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ادغام ہوگا، جیسے کہ آپ نے اوپر کیا تھا۔ کیسے کریں گے ادغام؟ لشہید وَإِنَّهُ لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشدید۔ واو متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو نون میں ملائیں گے، نون مشدد کی وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے۔ دوسرے نون کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، ہا کو با میں ملائیں گے، با مشدد ہے، 2 مرتبہ با کو پڑھیں گے، دوسری مرتبہ با کو ہم لام ساکن میں ملا دیں گے۔ یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ خا کو ہم یا میں ملا دیں گے، اور خا کو ہم پر بھی پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ خا کے بعد میں یا لین ہے، اور جو حروف لین ہوتے ہیں وہ جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لام متحرک ہے، شین متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ دال کو ہم یا میں ملا دیں گے، دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور دوسرے دال کو بھی جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ اس پر 2 پیش ہیں۔ لیکن جب وقف کریں گے تو جو پیچھے والی آیت میں قاعدہ پایا جا رہا تھا، سیم وہی قاعدہ یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے، یعنی وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، اور قلقلہ کریں گے تو قلقلہ کبیرہ ہوگا، اور جب مد کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آگے والی آیت میں اس آیت نمبر 8 کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ اظہار کا قاعدہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ لشدید افلا لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔
ہجے آپ کر سکتے ہیں، ہجے کرنا سیکھیے آپ گھر میں جو ہے، دکان میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو ہے خود سے ہجے کریے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ جن حضرات کو یہ قواعد سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے والی ویڈیو کو ہماری سنیں، انشاءاللہ ان کو قواعد سمجھ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، حمزہ کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ فا کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ فا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ لام کے بعد میں الف مدہ کی وجہ سے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یا کو ہم عین میں ملا دیں گے، لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ میم متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ زال کے بعد میں الف مدہ ہے، زال کو نرمی کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ با کو عین میں ملا دیں گے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے جلدی، اس لیے کہ سا متحرک ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ میم کے بعد میں الف مدہ ہے، میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فا کو ہم لام میں ملا دیں گے، اور یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ قاف متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، لیکن قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ با کو ہم واو میں ملا دیں گے، اور با کو جو ہے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے۔ اور را متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ را کے نیچے دیکھیے زیر ہے، تو اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے را کو تو باریک پڑھی جائے گی، اور با کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے۔ ملانے کی صورت میں اگر ہم نے یہاں پر فی القبور پر وقف کر دیا تو پھر جو ہے اس کے احکام بدل جائیں گے، قواعد بدل جائیں گے۔ کیسے بدلیں گے؟ دیکھیے، جہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، اور جب وقف کر دیں گے تو یہاں پر مد جو ہے وہ مد عارض پایا جائے گا۔ پھر مد عارض جب ہم نے یعنی وقف کر دیا، جب مد عارض پایا گیا تو اس با کو ہم ایک الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، دو الف کے برابر بھی، اور تین الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ پیچھے سے جیسے پڑھ کے آئے تھے، دو الف کے برابر کھینچا تھا پیچھے، تو دو کی برابر یہاں کھینچنا ہے، اور اگر زیادہ یا کم کھینچا تھا پیچھے تو ویسے ہی یہاں بھی پڑھنا ہے۔ لیکن آپ اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر را کو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر یہاں پر وقف کر دیا تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر اس را کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ما فی القبور ملا کر کے پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے۔ ما فی القبور وحصل، ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ دیکھیے قواعد سن لیجئے۔ واو متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ہا کو ہم صاد میں ملائیں گے اور صاد کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صاد کے نیچے زیر ہے، دوسرا صاد، جلدی پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ میم کے بعد میں الف مدہ کی وجہ سے میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فا کو ہم صاد میں ملا دیں گے، اس لیے کہ صاد جو ہے وہ مشدد ہے، اور صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دوسرے صاد کو ہم جلدی پڑھیں گے متحرک ہونے کی وجہ سے۔ دال کو ہم واو میں ملا دیں گے، اور دال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو جلدی پڑھیں گے اور باریک کر کے پڑھیں گے۔ جو قاعدہ اوپر والی آیت میں پایا جا رہا تھا وہی قاعدہ یہاں پر بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو کس طرح کرنا ہے؟ ما فی الصدور، وقف بالاسکان ہوگا، اور یہ را پر پڑھی جائے گی جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا، اور مد جو پایا جائے گا وہ مد عارض پایا جائے گا۔ اور اگر آپ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے۔ ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ہجے سن لیجئے، ہجے تو آپ کر ہی لیں گے انشاءاللہ، میں نے سب بتا دیا ہے شروع میں۔ اب اس کے قواعد سن لیجئے۔
حمزہ کو نون میں ملائیں گے، نون مشدد کی وجہ سے جو ہے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، دوسرے نون کو جلدی پڑھیں گے متحرک ہونے کی وجہ سے۔ را کو ہم با میں ملائیں گے اور با کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ ہا کو ہم میم میں ملا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہا کو میم میں ملائیں گے تو میم ساکن کے بعد میں دیکھیے با آ رہا ہے، تو یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ اخفاء شفوی کا قاعدہ پایا جائے گا۔ اخفاء شفوی کس کو کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ان ربہم بہم، ٹھیک ہے، با کو جلدی پڑھیں گے متحرک ہے، ہا کو میم میں ملا دیں گے، میم ساکن کے بعد میں دیکھیے پھر دوسرے کلمے میں یا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، بہم یومئذ بہم، تو یہاں پر جو اظہار ہو رہا ہے وہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یا کو ہم واو میں ملا دیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ واو لین ہے، میم کو جلدی پڑھیں گے متحرک ہے، یا حمزہ کو جلدی پڑھیں گے متحرک ہے، ذال کو ہم لام مشدد میں ملا دیں گے، اور یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ ادغام کا قاعدہ پایا جائے گا، لیکن ادغام جو ہوگا وہ بغیر غننے کے ہوگا۔ حروف یرملون میں سے جو 6 حروف ہیں ان میں 2 حروف ایسے ہیں، لام اور را میں جب ادغام کیا جائے گا تو بغیر غننے کے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم زال کو لام میں ملائیں گے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور بغیر غننے کے جو ہے یہاں پر ادغام کریں گے، دوسرے لام کو متحرک ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے، خا متحرک ہے جلدی پڑھیں گے، لیکن خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھیں گے، با کو ہم یا میں ملا دیں گے اور با کو ایک الف کے برابر جو ہے کھینچ کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے، اور را کے اوپر 2 پیش ہیں، را کو جلدی پڑھیں گے لیکن موٹا کر کے پڑھیں گے کائی کی وجہ سے، را کے اوپر 2 پیش آنے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا اور وقف کرنا ہی ہے اس لیے کہ یہ آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ میں ملائیں گے آگے والی صورت میں تو پھر احکام بدل جائیں گے، لیکن یہاں پر وقف کرتے ہی ہیں لازمی طور پر، اس لیے وقف کے قواعد سن لیجئے۔ اگر ہم نے لا خبیر پر وقف کر دیا تو وقف بالاسکان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ را باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را جب ساکن ہو جائے گی تو را ساکن سے پہلے یائے ساکن ہو تو اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر مد پایا جا رہا ہے، مد عارض، ٹھیک ہے، مد عارض یہاں پر پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر وقف جو ہوگا وقف بالاسکان ہوگا، مد جو ہوگا وہ مد عارض ہوگا، اور را کو وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے آپ سبق پڑھا کریں انشاءاللہ، پڑھنا ہی نہیں بلکہ پڑھانا بھی آ جائے گا، اور قواعد آپ کو یاد ہی نہیں بلکہ جو ہے ایسے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ انشاءاللہ زندگی بھر پھر نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرمائے، کلام مجید کے فیضان سے مولا ہمیں مالا مال فرمائے، اگر کوئی خطا یا بھول ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں معاف فرمائے۔ آپ حضرات کو یہ سبق کیسا لگا، کتنا سمجھ میں آیا وہ ضرور بتائیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا جانے انجانے میں کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے سبق کے ساتھ۔